الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارے جو لیکچرز ہوئے ہیں نماز کے مختلف احکام اور مسائل سے متعلق تھے۔ مزید کچھ مختلف مسائل جن کا کسی نہ کسی اعتبار سے نماز سے تعلق ہے، وہ مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جیسا کہ مساجد کے آداب کے حوالے سے، اور پھر نیت کی مختلف حالتیں، اور کیا ہم نفل سے فرض کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، فرض سے نفل کی طرف، نفل مطلق سے نفل مقید کی طرف ہم جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نماز کا طریقہ اور پھر نماز کے طریقے کے حوالے سے جو مختلف اختلافی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم بالتفصیل اور بالدلائل مع راجع انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے مساجد کے آداب کے ساتھ۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں، اور ہر مسلمان کے اندر اس اللہ کے گھر مسجد کا احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ تقدس مسجد کا جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ دیگر بھی جتنے ادیان اور مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ان کے جو عبادت خانے ہیں ان کے تقدس کا خیال کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیمات دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن علاقوں پر بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ حملہ کیا یا ان کو فتح کیا، ان کے اندر ان کے گرجے اور ان کے جو معبد خانے تھے، کنیسا تھے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل قدس یعنی بیت المقدس کے لوگوں سے جب انہوں نے صلح نامہ یا عہد نامہ کیا، تو اس عہد نامے کے اندر آج بھی وہ چیز موجود ہے جس کے اندر انہوں نے ان کے عبادت خانے اور ان سب چیزوں کو جو ہے باقی رکھنے کا عہد کیا تھا ان سے۔ اور اسی عہد کو جو ہے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس عہد کو اپنی بادشاہت کے دور میں اس کو باقی رکھا، بلکہ انہوں نے کہا اہل قدس سے کہ جب انہوں نے صلیبی جنگیں پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو فتح دی، تو اس فتح کے اندر انہوں نے صلح نامہ لکھا، اور صلح نامہ کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ سے جو ہے وہ وہی عہد کرتا ہوں جو ہمارے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو مساجد جو ہیں یا عبادت خانے جو ہیں ان کے آداب تمام مذاہب کے اندر ہیں۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر بھی مسجد کی جو ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام اور تقدس ہے، یہ باقی ہونا چاہیے، اور عام جگہوں سے اور مساجد سے جو فرق ہونا چاہیے۔ مساجد جو ہے ہمارے گھروں کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے اندر جو ہے وہ کام کریں کہ جو ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں۔ مساجد کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، لڑائی جھگڑا مساجد کے اندر کیا جائے، دنیا کی باتیں کی جائیں، ڈیلنگ کی جائے، تجارت کی جائے، اور وہاں گم شدہ چیزوں کے بارے میں اعلانات کیے جائیں۔ اس وجہ سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جو ہے وہ مساجد کے آداب کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں، اور یہی مقصد ہے کہ ایک مسلمان کو مسجد میں جانے سے پہلے ان آداب کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے گھر کے اندر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے مسجد کی تعریف لغوی اور شرعی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مسجد کی اہمیت اور ضرورت اور مختلف اختلافی مسائل جن کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسجد جو ہے لغوی اعتبار سے یہ سجدے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں بھی سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجد۔ ظرف جو ہے وہ یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے جب ہم مسجد کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ مکان یا جگہ ہے جسے مسلمانوں کی پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہو۔ وہ مکان یا جگہ جسے مسلمانوں کے پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مختص اور خاص کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مسجد۔ آپ یہاں تعریف میں اگر غور کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مسجد جو ہے
اس کا زیادہ تر اطلاق مسلمانوں کے ہاں، جو مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں ان کے الگ الگ نام ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم کلیسا کہتے ہیں، چرچ کہتے ہیں، معبد خانے کہتے ہیں، اور مختلف ان کو نام دیے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر بھی ان کے نام مختلف ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ خاصہ ہے کہ ہمارے اندر جو عبادت کی جگہ ہے اسلام کے اندر، اس کو مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے اندر ہم کہیں کہ جہاں مسلمان پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس جگہ وہ مختص کرتے ہیں، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پانچوں نمازیں نہ پڑھی جاتی ہوں نماز باجماعت، ان کی حیثیت مسجد والی نہیں ہے۔ یہ اصل میں تعریف کرنے کا مقصد ہے۔ جیسے یونیورسٹیز وغیرہ، کالجز وغیرہ، پارک وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس طرح مختلف جو مالز ہوتے ہیں، یا جو مختلف تفریحی مقامات ہوتے ہیں، وہاں لوگوں نے عارضی طور پر جو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے دوران انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کچھ نماز کی جگہ مختص کی ہوتی ہے، لیکن اس کو مصلی کہتے ہیں، اس کو مصلی کہتے ہیں، اس کو عربی میں مسجد نہیں کہتے۔ یہ فرق ہے۔ اس وجہ سے سعودی عرب کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں، وہاں مثلا ہمارے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں 2 مساجد ہیں، ان کو مسجد کا نام دیا گیا۔ باقی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک ایک نماز کی جگہ ہے، جو صرف وہاں ظہر اثر وغیرہ کی نمازیں ہوتی ہیں۔ باقی چونکہ وہ بند ہوتے ہیں اس وجہ سے باقی نمازیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کے باہر مسجد نہیں لکھا ہوتا، ان کے باہر مصلی لکھا ہوتا ہے۔ اور وہاں بیٹھ کر پیچھے جو ہے صفوں میں، وہاں جو طلبہ ہیں وہ چائے وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، اور وہاں پیچھے بیٹھ کر وہ گپے شپے بھی مارتے ہیں اور بھی کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کا مقام نہیں ہے، اس کو مصلی ہے، کیونکہ وہاں مستقل پانچوں نمازیں باجماعت جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، مستقل پانچوں نمازیں باجماعت ادا نہیں ہوتی۔ تو اس تعریف سے ہمیں کافی فائدہ جو ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جن مقامات پر پانچوں وقت نمازیں نہیں ہوتی ان کو ہم مسجد کی حیثیت نہیں دے سکتے، پھر اس کے احکامات جو ہیں وہ مسجد والے نہیں ہوں گے۔ البتہ صرف اتنا ہے کہ اس کو عام جو پبلک مقامات ہیں ان سے تھوڑا ہم اس کو مختلف سمجھیں گے، کیونکہ وہ نماز کی جگہ ہے، لہذا اس کی نظافت وغیرہ اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن تمام احکامات، مثلا مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ وہاں آگے بیٹھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو۔ المسجد جو ہے الف لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی جس کو مسلمانوں نے، اہل ایمان نے پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مختص کیا۔ لہٰذا جو مصلی ہیں، مطلب جہاں صرف 1-2 نمازیں ہوتی ہیں، مختلف جو پبلک مقامات پہ بنائے جاتے ہیں، ان کا حکم مسجد والا نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کے لیے لازم ہے کہ وہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نمازیں وہاں باجماعت جو ہیں وہ ادا ہوتی ہوں اکثر۔ اور بسا اوقات مسجد ہر اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں کوئی بھی نماز ادا کی جاتی ہو، جیسا کہ گھروں میں نماز کے مخصوص جگہیں جہاں نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، اس کو مسجد کا نام مجازی طور پہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے احکامات وہ مسجد والے نہیں ہوتے۔ مثلا بعض لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ایک روم خاص کیا ہوتا ہے، یا پھر ایک چھوٹی سی دیوار کر کے جگہ خاص کی ہوتی ہے، وہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اب اس کو مسجد کی حیثیت تو نہیں حاصل، لیکن یہ کہ دیگر گھر کے جو کمرے ہیں یا دیگر جو مقامات ہیں ان سے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور وہاں مطلب نظافت وغیرہ، صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو لیکن مساجد والے احکامات اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے، اور وہ ان کا اطلاق جو ہے وہ اس پر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو موضوع ہے وہ ہے مساجد بنانے کی اہمیت اور ضرورت۔ مساجد بنانے کی اہمیت اور ضرورت۔ دیکھیے، جیسے لوگوں کو اپنے رہنے کے لیے محفوظ مقام کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ جھونپڑیاں لوگ بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، رہائشیں بناتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی، بارش کے پانی سے محفوظ رہیں، تیز آندھی طوفان وغیرہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اسی طرح ہی جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقوی ہیں، ان کو بھی پرامن مقام اور پرامن جگہ کی ضرورت ہے، جہاں وہ دھوپ سے، گرمی سے، بارش سے، تیز آندھی سے، طوفان سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔
اور بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جو اہل ایمان کو جو ہے وہ مدرجہ ذیل جو اشیاء ہیں، جو درجہ بالا اشیاء ہیں، ان سے محفوظ رکھیں۔ انہیں نماز کی جگہوں کا اندازہ ہو جہاں وہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کر سکیں، اور اس مقام کی ان کے دل کے اندر اہمیت ہو اور اس کا مقام و مرتبہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے مساجد کو مختص کیا جاتا ہے تاکہ عام جگہوں سے جو ہے وہ فرق رہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے ہی بننے چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بارے میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جب مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اسی کی ہی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ مساجد ایسی جگہ پر بنائی جائیں جن کے اندر مدرجہ ذیل صفات ہونی چاہیے، یعنی مسجد ایسے مقام پہ بنانی چاہیے، ایسی جگہ پہ، ایسے جو ہے وہ لوکیشن پہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، لوگوں کے درمیان میں ہو، ایسی جگہ پہ مسجد جا کے نہ بنا دی جائے جو بالکل ایک سائڈ پہ ہو، ان سائڈ ہو، بالکل ایک طرف میں ہو جہاں لوگوں کو جانے میں مشقت ہو، بوڑھے عمر رسیدہ لوگ وہاں پہنچ نہ پاتے ہوں، یا جو ہے بالکل اتنی اونچی جگہ پر ہو کہ وہ لوگوں سے چڑھا ہی نہ جا سکتا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چودھری صاحب اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ میں مسجد بناؤں گا لیکن اس شرط پر کہ جہاں میں چاہوں، جہاں میں چاہوں۔ اب وہ اپنے گھر کے پاس بنوا لیتے ہیں چودھری صاحب مسجد تاکہ جو ہے وہ چودھری صاحب کو چل کے نہ جانا پڑے، لوگ چل کے آئیں سارے چودھری صاحب کی مسجد میں، لیکن چودھری صاحب کو چل کے نہ جانا پڑے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب چودھری صاحب اپنی مرضی کی مسجد بنوا لیتے ہیں، اپنی مرضی کی جگہ پر بنوا لیتے ہیں، پھر چودراہٹ جگاتے ہیں لوگوں پر بھی، نمازیوں پر بھی۔ اگر کسی نے کوئی تھوڑا سا مشورہ دے دیا تو اس کو مسجد سے نکال دیا، اگر امام صاحب نے کچھ کہہ دیا یا اپنا حق مانگ لیا تو امام صاحب کو نکال دیا، کیونکہ بھائی مسجد چودھری صاحب کی ہے، چودھری صاحب نے بنائی ہی اس وجہ سے جا کے ان کی چودراہٹ چلتی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی مساجد جہاں چودراہٹ چلتی ہے، لوگوں کی بڑا پن چلتا ہے اور وہاں سرداری جگاتے ہیں لوگ، وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں بہت ساری شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں، خلاف شرع کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام صاحب کو مجبوراً جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بولیں گے امام صاحب یا لوگ بولیں گے چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، چودھری صاحب امام صاحب کو نکال دیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے اندر چودھری صاحب کو راضی کرنے کے لیے بعض مقامات پہ لمبی لمبی دعائیں لائٹیں بند کر کے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں اس کے اندر تکلف اور ایسی ایسی عبارتیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی آپس میں جو ہے وہ جوڑ توڑ ہی نہیں ہوتا اور کوئی آپس میں ربط ہی نہیں ہوتا، اور ان کے معنی اتنے غلط بن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ کئی مساجد کے اندر ایسی ایسی خلاف شرع چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں لوگ ہوتے نہیں، اہل علم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ چودھری صاحب کی مسجد ہے، چودھری صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ ایسی ایسی، اور پھر نماز بھی چودھری صاحب کی ڈیمانڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ آج دو آیات پڑھنی ہے تو 2 آیت پڑھنی ہے، لمبی نماز نہیں کروانی۔ مطلب دیکھیں آپ، یہ ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے پھر امام صاحب کو۔ تو اس وجہ سے اللہ کے لیے اگر مسجدیں ہیں تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایسی جگہ ہو جو سب کو برابر ہو، اس کی طرف جانے والے راستے پر امن اور آسان ہوں، ایسی جگہ پہ نہ ہو کہ کوئی بندہ موڑ کے واپس گاڑی نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نماز پڑھنا جائز ہو، ایسی جگہ ہو جہاں نماز پڑھنا جائز ہو، کسی قبرستان میں نہ ہو، قبر میں نہ ہو، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی معبد خانہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ پیچھے ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا اس چیز کے اندر، مساجد کے آداب کے اندر جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ مساجد جو ہیں ایسی جگہ پر ہوں جو کسی بندے کی ذاتی ملکیت میں نہ ہو۔ ذاتی ملکیت میں اگر وہ جگہ ہوگی یا مسجد ہوگی تو پھر وہی جو میں نے خرابیاں ابھی ذکر کی ہیں وہ ساری ان کا سامنا کرنا پڑے گا، نمازیوں کو بھی، امام مسجد کو بھی، سب کو، تاکہ وہ تادیر باقی رہیں۔ کیونکہ جو ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں وہ یا تو بسا اوقات وہ جگہ ہی منظور نہیں ہوتی، بسا اوقات جو ہے وہ اگر وہ بھائی صاحب نے کوئی اگر مسلک چینج کر لیا تو وہ کہیں اور چلی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر موڈ خراب ہو گیا تو مسجد ختم کر دی،
مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی زمین پر بھی بنوانا چاہتا ہے تو اس کو وقف کرے، وقف کر دے اور اس کو اپنی ملکیت سے نکال دے۔ دوبارہ یہ نہ کہے کہ یہ فلاں چودھری صاحب کی مسجد ہے، یہ انہوں نے بنوائی ہے، یہ فلاں، یہ اللہ کے لیے پھر نہیں، یہ تو شہرت اور ریاکاری کے لیے ہے۔ تو تعدیر جو ہے اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ، تو اس مسجد کو آپ اپنی ذاتی ملکیت میں نہ رکھیں، اس کو اپنی ذاتی زمین میں نہ رکھیں، اس وقف کر دیں اس زمین کو، اور تعدیر رہے اور عباد اور متقین کا آرام ہو۔ ہر قبیلے اور محلے میں مسجد ہونی چاہیے، ہر قبیلے اور محلے میں مسجد ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قالت، فرماتی ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ببناء المساجد فی الدور، مسجدیں بنانے کا محلوں میں، آپ نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور پاکیزہ رکھا جائے، معطر۔ تنظف کا معنی صاف ستھرا اور پاکیزہ، اور تطیب کا معنی انہیں خوشبو لگائی جائے، یعنی اس دور کے اندر ایک مخصوص طریقہ ہوتا تھا، وہ لکڑی وغیرہ، جیسے آج کل وہاں آپ نے دیکھا ہے حرمین کے اندر وہ عود وغیرہ جو ہے اس کو جلا کر وہ اس کو معطر کرتے ہیں۔ تو مساجد کو معطر کرنے کے ہر دور کے اندر مخصوص طریقے رہے ہیں، جیسے آج بھی ہے۔ تو مساجد کو معطر کرنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی علامت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکم دیا، فی بناء المساجد فی الدور، محلوں میں مسجدیں بنانے کا، وان تنظف وتطیب، اور یہ بھی حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں جو ہے وہ معطر رکھا جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے، لیکن ہر مسجد کے ساتھ مسجد نہیں ہونی چاہیے۔ ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے لیکن ہر مسجد کے ساتھ مسجد نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مساجد بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مسجد ایسی جگہ پر ہو کہ تمام یا اکثر اہل محلہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں ہو، اور ایسی جگہ پہ ہو جہاں پرامن علاقہ ہو اور وہاں سب کے لیے پہنچنا ممکن ہو اور آسان ہو، کیونکہ جب مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں تو پھر ایسی جگہ پر ہونی چاہیے اور ایسی صورت میں ہونی چاہیے کہ جہاں سے سارے لوگ یا اکثر لوگ جو ہیں وہ اہل محلہ مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو مساجد زیادہ ہونے کی وجہ جو اختلافات ہیں اور جو جماعتیں ہیں وہ ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مساجد بسا اوقات جو ہے وہ مناسب جگہ پر نہیں بنائی جاتی، مناسب جگہ پر نہیں بنائی جاتی کہ جہاں ان سے جو ہے وہ اکثر لوگ یا اکثر اہل محلہ مستفید ہو سکیں، بلکہ اس سے صرف چند مخصوص لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، اور بسا اوقات بنائی ہی چند مخصوص لوگوں کے مستفید ہونے کے لیے ہو جاتی ہیں۔ بڑی اور اونچی عمارتوں میں مسجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑی بلڈنگ میں کوئی مسجد بنا دینا، باقی ساری بلڈنگ میں اور کام ہوتے ہیں لیکن اس میں مسجد بھی ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کسی ایسی جگہ مسجد بنانا جہاں مسجد کے اوپر نیچے دکانیں ہیں یا دیگر چیزیں۔ تو اس بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور فقہا کے 4 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ایسی عمارتوں میں، ایسی بلڈنگز وغیرہ میں مسجد بنانا جائز ہے کہ جن کے اندر دیگر چیزیں بھی ہوں، دکانیں وغیرہ، مارکیٹ وغیرہ، سب کچھ، سب چیزیں ہوں، تو ساتھ مسجد بھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ کسی ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں اس کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں کوئی مزید عمارت ہو۔ یہ قول امام ابو یوسف اور ابن قدامہ حنبلی، ابن یوسف، امام ابو یوسف جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ابن قدامہ یہ حنبلی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ہے وہ بعض احناف اور بعض حنابلہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایسی بڑی بڑی عمارتوں میں مسجد بنانا جائز ہے جہاں اوپر نیچے دکانیں وغیرہ یا دیگر چیزیں ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ ایسی جگہ جس کے اوپر اور نیچے مزید اس طرح کی عمارت اور رہائشیں ہوں، اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، تو اس پر مسجد بھی تو بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسے وقف کر دینا ایک ایسا تصرف ہے کہ جس سے اس کی اصل ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ مسجد نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہاں دیگر کام بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر ایسی مسجد کو وقف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بلڈنگ گرا دی گئی یا اس کو ختم کر دیا گیا تو ساتھ مسجد بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مسجد جو ہے وہ تعدیر رہنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ بلڈنگ اگر ہر سا
ہر 10 سال کے بعد اگر بلڈنگ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو وہاں سے مسجد بھی بار بار گرائی جائے گی. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مسجد کو وقف کرنا ممکن ہے اور اس کو ملکیت سے نکالنا ممکن ہے کہ پورا پلازا جو ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہو لیکن مسجد کو وقف کر دے, مسجد کو وہ اس میں سے وقف کر دے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ میں پلازے جو ہوتے ہیں ان کے اندر مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد کے اوپر کوئی عمارت ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن مسجد کے نیچے کوئی دوسری عمارت نہیں ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے گویا کہ مخصوص کر دیا حالت کو. وہ یہ کہ اگر مسجد کے اوپر ہے تو کوئی حرج نہیں, نیچے جو ہے وہ کوئی دوسری عمارت نہیں ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز پڑھنا ناپسند سمجھتے تھے جو کسی پل وغیرہ پر بنائی گئی ہو, جو کسی پل وغیرہ پر بنائی گئی ہو. اچھا, یہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اوپر کوئی چیز ہے مسجد کے تو پھر کوئی حرج نہیں, لیکن اگر نیچے ہے تو پھر مسجد نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو نیچے اس کے مطلب دکانیں وغیرہ ہوں گی, مارکیٹ وغیرہ ہوگی, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نیچے سے مارکیٹ چینج ہوتی رہتی ہے, دکانیں گرائی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں. تو لیکن اگر نیچے مسجد ہے اور اوپر دکانیں ہیں تو اوپر والی چیز گرا کر مسجد کو چھوڑ دیا جائے, یہ ممکن ہے. لیکن نیچے والی چیزوں کو گرا کر اوپر مسجد کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. یہ اس دور کی چونکہ بات کر رہے ہیں. آج کل ویسے ترقی کا دور ہے تو ممکن ہے کہ مسجد اوپر ایک فلور پہ رہے اور نیچے والے فلور کو گرا دیا جائے, اس کی ستون کھڑے رہیں, تو ایسا ہو جاتا ہے, ممکن ہے. بہرحال پھر بھی کوئی ایسے چھوڑتا نہیں عموماً, جب نیچے دکانیں ختم کی جاتی ہیں تو ساتھ مسجد کو بھی ختم کر دی. بہرحال یہ ایک توجیہ ہے ان علماء کی کہ جو کہتے ہیں کہ مسجد اگر نیچے ہوگی تو پھر تو کوئی حرج نہیں, مسجد خالی چھوڑ دی جائے, باقی اوپر والی چیزیں گرا دی جائیں. لیکن اگر اوپر ہوگی تو نیچے والی چیزیں گراتے ہوئے مسجد کو بھی گرانا پڑے گا. تو گویا کہ یہ تعدیر مسجد مستقر نہیں رہے گی یا وہاں اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہے گی, بلکہ اس کو بار بار ختم کیا جائے گا. یہ بھی وہی وجہ اصل میں ہے جو ابھی ذکر کی گئی. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دوسرے قول کے بالکل برعکس ہے. یہ دوسرے قول کے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ مخالف اور برعکس ہے. وہ یہ کہ اگر نیچے کوئی عمارت ہو تو اوپر مسجد بنانا جائز ہے, لیکن عمارت اگر اوپر ہو تو اس کے نیچے مسجد نہیں بنائی جا سکتی. جیسے پچھلا دوسرا قول تھا اس کے بالکل الٹ یہ قول ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور امام ابو حنیفہ اور ان کے بعد اصحاب سے اور امام احمد سے بھی ایک روایت, ایک روایت پیچھے والی اور ایک روایت یہاں ان کے ساتھ ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے قول کے ساتھ. اب ان کی کیا دلیل ہے جی جو کہتے ہیں کہ اوپر ہونی چاہیے نیچے نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عمارت یا گھر وغیرہ مسجد کے اوپر ہوگا تو اس سے مسجد کی توہین ہوگی, اس سے مسجد کی توہین ہوگی, کیونکہ جو مسجد کے اوپر گھر بنائے گا وہ اس میں اپنا مسکن, اسے اپنا مسکن سمجھے گا, اور وہاں اپنے اہل خانہ سے ہم بستری بھی کرے گا, اور وہ دیگر تمام امور سر انجام دے گا جو گھروں میں کیے جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ عام گھر کے اندر کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں لیکن مسجد کے اندر یہ کام نہیں ہوتے. اس مناسبت سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ مسجد جو ہے اس کے نیچے اگر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اوپر نہیں ہونی چاہیے کچھ چیزیں, تاکہ اوپر جو ہے وہ اگر گھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہاں صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کے امور سر انجام پائیں گے جو مسجد کے اندر ناممکن ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ مسجد کے اوپر بھی وہ امام مالک کے بقول جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک موقف ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں راجے کیا ہے جی؟ آپ لوگ ان میں سے کون سا قول راجے سمجھتے ہیں؟ سب نیچے مسجد ہونی چاہیے, نیچے بنائی جائے مسجد, نیچے بنائی جائے مسجد, نیچے ہونی چاہیے. چلیے ہم ایک اور قول پڑھ لیتے ہیں پھر ذرا آگے چلتے ہیں. چوتھا قول یہ کہ دونوں صورتوں میں ہی مسجد بنانا درست نہیں, مسجد الگ ہونی چاہیے, نہ اوپر ہونی چاہیے نیچے ہونی چاہیے. یہ بعض حنفیہ کا قول ہے. احناف کے یہاں بھی بہت سارے قول ہیں اس مسئلے کے اندر, اور صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں, صرف توجیحات ہیں علماء کی اور استدلالات ہیں, باقی واضح کوئی نص موجود نہیں کہ مسجد کہاں ہونی چاہیے. اس وجہ سے اتنا لمبا چوڑا اختلاف اور اتنے زیادہ اقوال جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا دونوں صورتوں میں جائز نہیں.
بلڈنگ کے اندر نہ اوپر نہ نیچے ہونی چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو وہاں تازہ ہوا کا دخول ناممکن ہے، اور دوسرا ایسی مسجد بندوں کے ذمے سے آزاد نہیں ہو سکتی، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ جو ایک بڑے پلازے کے اندر یا ایک بڑی مارکیٹ کے اندر ہے وہ بندوں کے ذمے سے آزاد نہیں ہو سکتی، جبکہ مساجد کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہ مسجد کسی بندے کے قبضے میں رہے گی، جب چاہے گا بند کر دے گا، جب چاہے گا کھولے گا، اور جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا، جبکہ مساجد پر تو صرف اللہ کا ذمہ اور حق ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں اس کی وضاحت گزر چکی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ راجع بات یہ ہے، شریعت میں اس بارے میں کوئی قطعی یا ظنی دلیل نہیں ملتی جس میں ایسی جگہوں پر مسجد بنانے سے روکا گیا ہو، اور اس میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں یہ محض تعلیلات ہیں، توجیحات ہیں، ہر ایک نے جو توجیہ سمجھی وہ کر دی، یا احتیاط بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا مسجد کو مستقل اور علیحدہ بنانا افضل اور بہتر ہے، اور کسی بڑی عمارت کے اوپر نیچے یا درمیان میں بنانا جائز ہے، لیکن ہم نے کہا کہ افضل اور بہتر یہ کہ مسجد الگ مستقل، اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی جو ہے وہ پلازا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، یا دکانیں مارکیٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے اپنے آداب ہیں۔ اگر کچھ چھت ہے اوپر ایک الگ فلور ہے تو اس کے اپنی وہ الگ ہی کام ہے۔ بہرحال اگر جو ہے وہ مسجد ہے کسی پلازے کے اندر تو اس کے اندر پھر ایسے کام ہونے سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے اور سختی کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر کہ اس مسجد کا خیال رکھا جائے اور اس کے اندر جو ہے خلاف شرع کام نہ ہو۔ چاہے گھر ہو تو گھر کے اندر بھی ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی دکانیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہاں بھی ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو خلاف شرع۔ ایک ہی شہر یا محلے میں متعدد مساجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا ایک ہی شہر یا محلے کے اندر ایک سے زائد مساجد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو جامع مسجد ہوتی ہے یا غیر جامع۔ جامع مسجد وہ ہوتی ہے جس میں جمعہ اور پانچوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور غیر جامع جہاں صرف نمازیں ادا ہوں جمعہ نہ ادا ہوتا ہو۔ سعودی عرب کے اندر، پاکستان کے اندر تو ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، حتیٰ کہ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں 50 سال پہلے دیہاتوں میں ان کے باقاعدہ مسلک کے اندر موجود ہے کہ دیہات کے اندر قصبے کے اندر نماز جمعہ نہیں ہوتی، نماز جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں آج کل ماشاءاللہ ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، کچھ لوگوں کا صرف فنڈ ریزنگ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اگر جمعہ نہیں ہوگا تو لوگ فنڈ ہی نہیں دیتے، جمعے کو ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا عیدوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا جمعے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہر بندہ اپنی مسجد میں جمعہ کرواتا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کے اندر ہر محلے کے اندر ایک مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا جاتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا، ایک محلے کے اندر ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، باقی مساجد جمعے کے وقت بند ہوتی ہیں، لیکن نمازوں کے لیے آپ جانتے ہیں قریب مسجدیں ہیں، کوئی حرج نہیں، قریب مساجد ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن جمعے کے لیے صرف ایک مسجد اس محلے کے اندر ہوتی ہے جہاں سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جی، تو یہ دونوں طرح کی نوعیت آپ نے سامنے رکھنی، جامع مسجد اور دوسرا غیر جامع، جہاں صرف نمازیں ہوں جمعہ نہ ہو۔ ایسی مساجد جن میں صرف نمازیں ادا کی جاتی ان کے متعدد اور اکثر ہونے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مقابلہ بازی اور دوسری مسجد کے نمازیوں کو ضرر اور تکلیف دینے کی غرض سے ایک مسجد کے پڑوس میں دوسری مسجد بنانا حرام ہے۔ صرف مقابلہ بازی کے لیے اور نمازیوں کو ضرر اور تکلیف دینے کے لیے یا مسجد سے نمازی کھینچنے کے لیے، یہ اگر اس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی تو ایسی مسجد زرار کے مشابہ، اور ایسی مسجد نہیں بننی چاہیے۔ اس طرح ایک ہی مسجد کو دو مسجدوں میں تقسیم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ایک ہی مسجد کو دو مسجدوں میں تقسیم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ضرورت اور حاجت محسوس ہو تو ایک مسجد کے پڑوس میں دوسری مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن پہلی کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور افضل یہی ہے کہ نئی مسجد بنانے کی بجائے پہلی کو ہی وسیع کر لیا جائے، اگر واقعی وہاں مزید ضرورت ہے اس کو وسیع کر لیا جائے، اگر کوئی پڑوس میں گھر ہے تو گھر خرید لیا جائے اور اہل محلہ کی منت سماجت کر کے اس کو شامل کر دیا جائے، نہ کہ زبردستی۔ نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو مسجد نبوی کے ساتھ جو مسجد کی جگہ تھی جو شامل کی گئی وہ دو یتیم بچے جو ہیں انصار کے، ان کی زمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مسجد کو وقف کرنا چاہیے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے خرید کر جو ہے وہ اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ افضل یہی ہے کہ نئی مسجد بنانے کی بجائے پہلی کو وسیع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایسی مسجد جو دوسری مسجد کی نمازیوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہو وہ مسجد زرار ہے، مسجد زرار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد ضرار کیوں کہا گیا؟ چونکہ یہ اہل قباء کو نقصان دینے کے لیے اور وہاں پلان کرنے کے لیے اہل ایمان کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے خلاف، اور یہ اصل میں اس مسجد کی مقابلے میں مسجد بنائی گئی تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اور مسجد قباء اور مسجد نبوی، ایک قول کے مطابق مسجد قباء ہے اور ایک قول کے مطابق جو ہے مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس مسجد کے مقابلہ کرنے کے لیے یہ مسجد ضرار بنائی گئی۔ تو یہ منافقین نے بنائی، اور آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں مسجد ضرار کا، اور اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ انہوں نے لے جانے کی کوشش بھی کی وہاں، تاکہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھ دیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حوصلہ مل جائے اور لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے اندر آئے۔ تو اس آیت کے اندر مسجد ضرار بنانے والے منافقین کی مذمت اس لیے کی گئی کیونکہ انہوں نے اسے بنایا ہی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اگر ایسی مسجد بنائی جائے تو مسجد ضرار کے مشابہ۔ جامع مسجد کا ایک علاقے یا شہر میں متعدد ہونے کا کیا حکم ہے؟ عام مساجد ہم نے کہا کہ ایک محلے کے اندر زیادہ ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر ضرورت اور حاجت ہے تو، لیکن کیا جامع مسجد ہو سکتی کہ نہیں؟ اس میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ ضرورت کے وقت ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے مختلف مساجد میں ہو سکتے ہیں، ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد کا مذہب یہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی جگہ جمعے کی نماز پڑھنا سب کے لیے ممکن بھی نہیں، اور چل کر پہنچنے میں بھی حرج اور مشقت ہے، اور دین اسلام آسانی اور نرمی کا دین ہے، لہذا حاکم یا اس کے نائب سے اجازت لینے کے بعد ایک سے زائد جامع مساجد بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب کے اندر باقاعدہ یہ قانون ہے کہ اگر لوگوں کو محسوس ہو کہ مسجد کی جگہ کم پڑ گئی ہے اور ایک محلے کے اندر ایک سے زائد مساجد میں جمعہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، تاکہ مسجد بنانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں اگر اس میں ضرورت ہو تو اجازت دیتے ہیں، اگر ضرورت نہ ہو تو اجازت نہیں دیتے۔ تو دوسری بات یہ کہ وہاں تو یہ فنڈ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو، تو ہمارے ہاں چونکہ فنڈ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہر مسجد میں جمعہ شروع ہوتا ہے۔ جی، دوسرا قول یہ کہ ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے نہیں ہو سکتے، لہذا ایک سے زائد جامع مساجد بنانا بھی درست نہیں ہے۔ یہ امام مالک شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں صرف ایک ہی جمعہ ہوتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا اور نہ کسی دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کا مطالبہ کیا، اور نہ کسی دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کا مطالبہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم ہر محلے کے اندر تو کہیں گے کہ جمعہ مسجد کے اندر پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، الا کہ اگر ضرورت بن جائے کہ وہ مسجدیں کم پڑ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا حاجت اور بلا ضرورت ہر محلے کے اندر کئی مساجد میں جمعہ یہ مناسب نہیں ہے، جس سے مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد بھی ختم ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پھر جمعہ پڑھانے والوں کا جو وہ معیار ہے وہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ صاحب جب زیادہ مساجد ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پھر خطیب بھی زیادہ نکلیں گے، اور جب خطیب زیادہ نکلیں گے تو جہالت بھی عام ہوگی۔ آپ دیکھیں کئی ایسے خطیب ہیں قصے کہانیاں سنا کر جمعہ ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ کا مقصد جو ہے لوگ ہفتے بعد جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو دین کی باتیں، طہارت کے مسائل، جو بھی ان کی ضروری مسائل ہیں ان کو جمعے کے اندر ذکر کیا جائے۔ لیکن جب تھوک کے حساب سے جو ہے وہ جمعے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، ہر مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر ان کو خطیب چاہیے ہوتا ہے، وہ جو کوئی بھی تھوڑا بول لیتا ہے اس کو خطابت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کو کوئی چیز آتی ہے نہیں آتی۔ بھائی دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک منصب ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی کھڑا ہو کے جو ہے وہ شروع ہو جائے۔
نہیں، اس کے لیے علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور علم سب سے پہلے شرط ہے، قول و عمل سے پہلے علم شرط ہے، قول و عمل سے پہلے علم شرط ہے. تو بہرحال ایک ہی شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں جب اس کی حاجت محسوس ہو، اور اگر حاجت نہ ہو تو بالاتفاق جائز نہیں ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی جمعہ ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر، باقی جمعے نہیں ہوتے تھے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مدینہ اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں تھا، مدینہ کو اتنا بڑا تھا ہی نہیں، اور حاجت و ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت و ضرورت بھی نہیں تھی. اس لیے کسی دوسری جگہ جمعہ کی نماز ادا نہیں کی گئی. اور ویسے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہیں الگ، اب ہر نماز کے لیے تو نبی علیہ السلام کے پیچھے آنا ممکن نہیں تھا ہر ایک کے لیے، اور خلفائے راشدین کے پیچھے آنا ممکن نہیں تھا. تو اس وجہ سے پھر وہ جمعے والے دن اہتمام کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر جمعہ پڑھیں. جیسے آج بھی مدینہ میں رہنے والے اکثر لوگ جو ہے وہ مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورا ہفتہ نہ بھی آ سکیں تو کم از کم جمعے والے دن جو ہے وہ مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں آ کر جماعت جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہی صورتحال اس وقت تھی. لیکن اس میں کسی حدیث کے اندر یہ نفی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر مدینہ میں کوئی دوسرا جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس کی کوئی نفی بھی نہیں، اور اس کا کوئی اگر اس بات نہیں ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کچھ ایسی مساجد ہوں بعض قبائل کے اندر، جو مطلب قبائل تھے تو ان کے اندر جمعہ ہوتا ہو. لیکن جو ہے وہ اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر جو ہے نماز پڑھنے کو شرف سمجھتے تھے. تو اگر ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مسجد بنائی جا سکتی ہے. ایک شہر کے اندر بھی ایک سے زائد مساجد میں جمعہ ہو سکتا ہے، اور ایک محلے کے اندر بھی اگر محلہ بڑا ہے اور وہاں جو ہے وہ ایک سے زائد مساجد میں جمعہ پڑھانے کی ضرورت اور حاجت ہے تو اجازت لے کر پرامن طریقے سے جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.